بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 38 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے جو فرمایا فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں یعنی کہ میں قسم کھاتا، اللہ پاک نے قسم اٹھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ یہ قسم اٹھانے کا جو مقصد ہوتا ہے اللہ پاک کا، وہ ایک چیز کو بڑی واضح طور تک بندہ سننے والا یہ جان لے کہ مالک کتنی گہرائی سے اس بات کا مطلب وہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کی مطلب کتنی اس کی حقیقت اور کیا اس کا مطلب اس بات کا وزن ہے، تاکہ اس بات کو سننے والا جو ایمان والا ہے پوری طرح سے باور کر لے۔ تو اس قسم کے بعد جو بات اللہ پاک نے فرمائی وہ کیا؟ انہ لقول رسول کریم، وہ بات یہ فرمائی کہ بے شک یقیناً یہ جو بات ہے، یہ جو قول ہے، وہ ایک پیغمبر معزز کا ہے، ایک پیغمبر ایک رسول کا قول ہے۔ یہ کوئی ایسی دیکھیں نا، قرآن میں اللہ پاک نے بارہا یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو جواب میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فقل، تو کہہ دیجئے، یعنی آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ آگے سے کہہ دیجئے۔ تو یہی بات جو اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ رسول کریم کا قول ہے، اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجا اور ان کی زبان سے پھر نکلا۔ اور وہ جو رسول کریم ہے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ بھی اللہ پاک نے شکوے کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ نہیں یہ قول کسی شاعر کا، یعنی کسی شاعر کی بات نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ کتنا کم ہے جو تم مانتے ہو، تمہارا ماننا اس میں بہت کم ہے۔ بات واضح ہے، اللہ کا کلام ہے، اس طرف سے کہہ رہے ہوتے ہو، ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ خالی منہ زبان سے کہنا وہ ماننا نہیں ہوتا، ماننا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پورا عمل پیرا ہو، یہ ہوتا ہے ماننا۔ تو اللہ پاک نے بولا کہ بہت کم ہے جو تم مانتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی یہ کوئی بات ہے کسی کاہن کی، یعنی کہ جو مطلب خالی خیالی باتیں کرتے ہیں، ایسی کسی کی بات نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، لیکن نصیحت تم نہیں پکڑتے۔ اتنی بہترین بات ہے یہ قرآن، ایسی بات ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھی راہ بتاتا ہے۔ اور اس قرآن، ویسے تو فخر کرنا بری بات ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس ہدایت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا دلوں کی بیماری، یعنی کہ نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا جو دلوں کی بیماری ہے اس کی شفا، اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اس کے لیے تم فخر کرو، خوشیاں مناؤ۔ کس کے لیے؟ یہ اتنی بڑی نعمت کے لیے، یہ اس نعمت کا یہاں ابھی تذکرہ جو چل رہا ہے، یعنی کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ پاک نے بھیجی اور رسول کا قول ہے یہ، لیکن کیا ہے کہ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے اس پروردگار کی طرف سے جو تمام جہانوں کا ہے۔ رسول کریم کا قول ضرور ہے لیکن نازل اللہ کی طرف سے کردہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے رسول کی طرف بھیجا
اور اس نے اپنے منہ سے بیان کیا. ابھی اگر آپ اس کی بات مانیں گے تو آپ نے اطاعت کی رسول کی, اور اگر آپ نے اطاعت کی رسول کی فقط اطاع اللہ, تو اللہ پاک نے فرمایا تو تحقیق تم نے پھر اطاعت کی اللہ کی. یہ ہے اصل اطاعت. ولو تقول علینا بعض الاقاویل, اور اگر وہ گڑھ لیتا جم پر بعض باتیں, یعنی کہ زم یعنی کہ اپنی طرف سے اگر وہ گڑھ لیتا, یعنی کہ نبی رسول کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے. یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ یعنی کہ رسول اپنی طرف سے کچھ بات کہہ دیتا, گڑھ لیتا, یہ قرآن کے علاوہ, ابھی قرآن کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. یہاں سے ایک بات واضح ہو کہ وہ قرآن ہے جو ان کی طرف ہی ہوا, اور اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو کیا ہوتا, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, البتہ پکڑ لیتے ہم اسے دائیں ہاتھ سے. یعنی کہ کس کو, رسول کو. یہ رسول کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ گڑھ لیتا اس کو اپنی طرف سے تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتین, پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس کی رگ جان, یعنی کہ ہم اس کا گلا کاٹ دیتے. اللہ پاک فرماتے اگر یہ اپنی طرف سے کچھ گڑھ لیتے. یہ دیکھیں کس طرح کا قول ہے جو اللہ پاک نے فرمایا. نبی علیہ السلام, آج کتنے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف سے اپنی طرف سے چیزیں منسوخ کرتے ہیں, حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں واضح طور یہ بات فرمائی کہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ گڑھ لیتا تو میں ان کی رگ جان بھی کاٹ دیتا. فما منکم من احد عنہ حاجزین, تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا. یعنی کہ اگر ایسا ہوتا اور میں ایسا کرتا تو پھر کوئی بھی مجھے روکنے والا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کسی نارمل بات. آج جو مطلب اندھے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں حب رسول کے مطلب دعوے دار بنتے ہیں اور بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں, ایسی نعتیں بھی پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی برابری کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اگر یہ آیتیں آج مطلب جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو کئی تو ایسے ہوتے ہیں مطلب سننا نہیں پسند کرتے. حالانکہ یہ باتیں سب قرآن میں موجود ہیں, اللہ نے فرمائی. کیونکہ رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا, یعنی کہ جو اللہ پاک نے بھیجا ہے, جو رستہ دکھایا اس کا مطلب اطلاع کر دینا کہ یہ رستہ ہے اللہ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ, اور بے شک البتہ یہ نصیحت ہے, یہ قرآن نصیحت ہے, یاد دہانی ہے, تذکرہ ہے. کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. یہاں پہ وہ بات ہے, یہ چیز ہے ضرور, لیکن پرہیزگاروں کے لیے اس میں مطلب وہ نصیحت بھی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, اور اس میں یاد دہانی بھی ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّا مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور بے شک البتہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں کچھ جھٹلاتے ہیں, نہیں مانتے. ہم کو پتہ ہے اللہ سے کوئی چیز چھپی تو نہیں, تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں سے ہیں وہ جو نہیں مانتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور بے شک البتہ حسرت ہے انکاریوں پر, یعنی کہ جو اس بات کی طرف نہیں آ رہے ان کے اوپر صرف حسرت ہے. اتنی قیمتی بات جو اللہ پاک نے اپنے نبی کے اوپر نازل کی, اور اتنی قیمتی نصیحت, اور اس کا اتنا قیمتی فائدہ, اگر کوئی چلے گا تو اس کو وہ جنت ملے گی جس میں پھر ہر چیز اس کے لیے میسر ہوگی. لیکن اگر نہ چلے گا تو اس کی اطلاع بھی اسی قرآن میں موجود ہے. پھر اس کے لیے وہ جہنم, وہ پیپ زدہ مطلب پینے کے لیے اور کھانے کے لیے, اور گرم پانی پینے کے لیے, اور مطلب زنجیروں کا جکڑے جانا, اور پھر عذاب میں مطلب اس کو ڈالا جانا, یہ سارا کچھ اس کے لیے ہوگا. وہ کس کے لیے؟ جو بس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف نہ خود آیا اور نہ ہی مطلب کسی کو بھی اس کی طرف بلانے کی کثرت کی.
تو فرمایا انہ لحق الیقین، اور بے شک البتہ یہ حق ہے، یقینی، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ بھی یقینی بات ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب یقینی اور حق ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ یہ ویسا ہی وہ قول ہے جو نازل کیا گیا تھا اس وقت، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ ترجمے جو لوگ لکھتے ہیں ان میں رد و بدل ہو جاتا ہے، ان میں وہ اپنی طرف سے مطلب اس کا مطلب کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو عربی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اور اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا قرآن میں کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا باطل، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی کہ یہ حق ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے آج تک ہمارے گھروں تک، ہر گھر میں یہ موجود ہے۔ آج تو موبائلوں کی شکل میں ہر ہاتھ میں موجود ہے۔ موبائل میں آپ گوگل میں لکھیں قرآن، وہ اس کو آپ کے سامنے آ جائے گا، کسی بھی زبان میں چاہے اس کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ چیز کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور یہ حق ہے یقینی۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی، یعنی کہ نام اپنے رب کی تسبیح کیجئے جو بہت عظمت والا ہے، بڑا ہے۔ بڑائی اس کی مانیے، جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی آخری آیت میں کیا پڑھا کہ فَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا، یعنی کہ اس کو بڑا جانیے، بڑا مان کر۔ یہ نہیں خالی منہ زبان سے کہہ دیجئے کہ وہ بڑا ہے، بڑا تو سب بولتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہم سنتے ہیں اذانوں میں، ہر جگہ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا اللہ کا حکم کہیں نافذ ہے؟ کیا اللہ کی بات کہیں مانی جا رہی ہے؟ اگر بادشاہ اس کو مانتے ہیں تو پھر اس کا حکم، اس کا قانون، اس کا وہ ضابطہ جو اس نے انسانیت کے لیے بنایا، اس کو کیوں نہیں نفاذ کیا جا رہا؟ اس کا مطلب اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو وجہ کیا ہے کہ اس کو بڑا مان نہیں رہے، منہ سے کہہ رہے ہیں خالی۔ تو یہ ناکافی ہے، جب تک کہ مکمل اس کی بات کو مانا نہیں جائے تب تک وہ بادشاہ راضی نہیں ہوگا۔ تو خیر، آج ہمارا اختتام ہو گیا سورۃ الحاقہ کا، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔